رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ 12 مہینوں میں رمضان کو بڑی فضیلت حاصل ہے، بڑی خصوصیت سے رب نے اسے نوازا ہے۔ اس مہینے میں رب کی مغفرت عام ہو جاتی ہے، اس کا رحم و کرم بڑھ جاتا ہے، اور جہنم سے قیدیوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ مہینہ تقوی اختیار کرنے کا مہینہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ رمضان کے مہینے کو مومنین پر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ مومنین اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کریں، اس کا ڈر دل میں پیدا کریں۔ جب انسان اللہ کا خوف اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے راستے کو آسان کر دیتے ہیں، اس کے رزق میں کشادگی فرما دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور مشکل راستوں کو بہت ہی زیادہ آسان فرماتے ہیں، اور گناہوں سے مغفرت چاہتا ہے انسان تو اس کی مغفرت کرتے ہیں، اور تقوی اختیار کرنے کے بدلے میں اس کے اجر کو بڑھا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے کلام پاک کو نازل فرما کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مغفرت کا مہینہ ہے ہی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو دل میں بسانے کا مہینہ ہے۔ نیکیوں کا بھاؤ اس مہینے میں اتنا چڑھتا ہے کہ ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، نفل نمازیں فرض کے برابر ہو جاتی ہیں، اور رب کا اعلان ہوتا ہے: مجھ سے مانگو، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دوں، تمہاری مغفرت کر دوں، اور جہنم کی آگ سے تمہیں نکال کر اپنی رحمت کی چادر میں تمہیں چھپا لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے 3 حصے کیے اور فرمایا کہ پہلا 10 دن رحمت مانگنے کا مہینہ ہے، دوسرا 10 دن اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے، اور تیسرا 10 دن جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے نفل ادا کریں، اور اس کے علاوہ ایک نماز ہے جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، اللہ کے رسول کی بڑی پسندیدہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے پڑھنے پر بڑا اجر رکھا ہے، بڑی فضیلت رکھی ہے، بڑا انعام رکھا ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نفلیں پڑھیں اور تراویح کی نماز کو دل لگا کر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کا حال بالکل بدل دیا ہے۔ اس مہینے میں دلوں کا حال یکسر بدل جایا کرتا ہے، نیک کاموں میں دل لگنے لگتا ہے، شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر دیتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کا دخول اور آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردد الشیاطین، کس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تمام شیاطین کو، سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیا کرتے ہیں۔ اور میں بتاؤں کہ اس مہینے کے آنے سے قبل اللہ کے رسول کا یہ عمل ہوتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی استقبال کرنے کی طرح اس رحمت و برکت اور فضیلت والے مہینے کا استقبال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے
آپ نے فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کہ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو۔ اسی مجلس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کوئی وحی نازل ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ دوبارہ پوچھا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آخر بات کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبیلہ، اللہ تعالی رمضان کے مہینے کی پہلی ہی رات میں تمام قبیلے کے انسانوں کی مغفرت فرما دیا کرتے ہیں۔ کتنا شفیق رب ہے، کتنا رحیم رب ہے، اور کیسا رحمت والا ہمارا نبی تھا کہ ہمیں استقبال کر کے بتا دیا کہ تم بھی استقبال کرو۔ کیسے؟ جس طرح مہمانوں کی آمد پر ہم گھروں کو صاف کرتے ہیں، جسم کی صفائی کرتے ہیں، جھالے مارے سے گھر کو جھاڑو دے دیا کرتے ہیں، کمروں کو سجاتے ہیں، بچوں کو سنوارتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے عمدہ اور لذیذ کھانے بناتے ہیں، مہمانوں کے ادب و احترام کا بہت ہی خیال رکھتے ہیں، حد درجہ اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارا مہمان کہیں بدظن نہ ہو جائے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم دلوں کے آنگن سے جھاڑو دے کر گندگیوں کو باہر نکال دیں، نفرتوں سے، بغض سے، کینہ سے، حسد سے، بدظنی سے، برے اور گندے خیالات سے، غیبت سے، تہمت سے اور تمام برائیوں سے دل کو، جسم کو توبہ کے جھاڑو سے صاف کر لیں۔ جب دل صاف ہوگا تو یقیناً اس دل میں اچھی چیزیں آ سکیں گی۔ گندے برتن میں تو پاکیزہ چیزیں نہیں رکھی جاتی۔ تو پہلے ہم دل کو صاف کریں، پھر اللہ کی رٹ لگائیں، اللہ کی پکار لگائیں، اور رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دل کو بالکل سنوار لیں، تاکہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے ہمارا دل تازہ ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب اور اپنا مقبول پسندیدہ بندہ بنا لے۔ اور اس مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ میں اپنی سخاوت کو عام کریں، غریبوں مسکینوں کی جھولیوں کو بھر دیں، تاکہ تمام لوگوں کا رمضان خوشحالی کے ساتھ گزرے، دشمنوں کو معافی دے دیں، تاکہ سب ایک ہو کر مسلم بھائی ہو کر رہیں اور دربار الہی میں ہمیں قبولیت مل جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل نقل فرماتے ہیں كان المسلمون اذا دخل شعبان اكبوا على المصاحف فقرؤوها واخرجوا زكاة اموالهم تقوية للتضعيف والمسكين على صيام ورمضان، کہ مسکینوں اور غریبوں کو طاقت دینے کے لیے ان کا بھی روزہ، ان کی عید، ان کا رمضان ایک امیر اور مالدار کی طرح گزرے۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیا کرتے تھے، غریبوں پر خرچ کیا کرتے تھے، اور قرآن پاک کی تلاوت میں کثرت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان سے آنے سے پہلے ہم نفل نمازوں میں زیادتی کریں، نفل نمازوں کی کثرت کریں، تاکہ رمضان میں تراویح کا پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کو بڑھا دیں، تاکہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی تلاوت کرنے میں ہمارا دل لگنے لگے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہم غریبوں پر خرچ زیادہ کریں، تاکہ رمضان کے مہینے میں خرچ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے حال کو بدل دے، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو اور تمام مومنین کو خوشحال رکھے، اور رمضان تک خیر و عافیت سے ان کو پہنچائے، تاکہ اس بابرکت مہینے کی برکت سے ہم بھی فیض یاب ہو سکیں۔